آپ یاد رکھ جو گولڈ ڈگر کلچر صرف پیسہ دیکھتا ہے، کیریکٹر نہیں، صرف لگژری لائف سٹائل چاہتا ہے، دین نہیں، یہ سوسائٹی اس شخص کو اگنور کرتی ہے جو اللہ سے ڈر کر حلال کا راستہ چنتا ہے، اور ان لوگوں کا ریوارڈ کرتی ہے جو صرف پیسہ دیکھتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو ایک ٹرینڈ سے بن گیا ہے کہ بھائی پہلے پیسے کما لو پھر شادی کرو، لیکن کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہی سچ رشتے کی اصلی بنیاد ہونی چاہیے؟ اسلام کہتا ہے پہلے نکاح پھر رزق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی اللہ مدد فرض کر لیتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو شخص نکاح کرتا ہے۔ اللہ نے نکاح کو رزق میں رکاوٹ نہیں بنایا، بلکہ نکاح خود رزق کا ذریعہ ہے۔ اینڈ رزق کیا ہے؟ ہم رزق کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو اس کا مطلب رزق صرف پیسہ یا دولت شہرت نہیں، رزق ایک اچھا پارٹنر، ایک نیک دیندار پارٹنر دنیا کا سب سے بڑا رزق ہے۔ ویٹ کرتے ہیں کہ جب تک بھائی میں پیسہ نہیں کما لوں گا تو میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں۔ ایکچولی یہ چیز سوسائٹی نے بھی ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ پہلے تمہیں اتنا پیسہ کمانا ہے، تمہیں پہلے امیر بننا ہے، تمہیں لگزریس لائف سٹائل لانا ہے، پھر تم شادی کرو، پھر تمہیں ایک اچھی سی لڑکی مل جائے گی اور کرو، اور جلد نکاح کرنے کا سوچو، کیونکہ میرا کہنا ہے کہ اگر تمہیں جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے کیوں نہ اس کے ساتھ زندگی جلد شروع کر دو، جلد جینا شروع کر دو۔ کیوں بھائی آدھی زندگی ختم ہونے کے بعد تو تم ان سے ملو، تم جتنی جلدی تم شادی کر لیتے ہو زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت پیاری سنت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پیارا رشتہ بنایا ہے دنیا میں، وہ ایک میاں بیوی کا ہے، اینڈ ماشاء اللہ۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی ہم جلد سے جلد نکاح کریں، اس سوسائٹی کے کلچر کو فالو نہ کریں، اپنے دین کو فالو کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں یار ادھر ادھر کی چیزوں میں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھ جو گولڈ ڈگر کلچر صرف پیسہ دیکھتا ہے، کیریکٹر نہیں، صرف لگژری لائف سٹائل چاہتا ہے، دین نہیں، یہ سوسائٹی اس شخص کو اگنور کرتی ہے جو اللہ سے ڈر کر حلال کا راستہ چنتا ہے، اور ان لوگوں کا ریوارڈ کرتی ہے جو صرف پیسہ دیکھتا ہے، چاہے وہ ہر طریقے سے کمایا گیا کیوں نہ ہو۔ لوگ پیسے کمانے کی دھن میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقہ کو اپنا لیتے ہیں، پر لوگ بس یہ دیکھتے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ دنیا بس یہ دیکھتی ہے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ ہے۔ پر اگر آپ ایک سچے مسلمان ہو تو ان چیزوں کو اوائڈ کرو۔ حلال پیسہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اس میں راضی ہے۔ بس یہ کوشش کرو کہ اگر میرا رب راضی ہے تو بھائی میں اس چیز میں خوش ہوں، اللہ کے رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایسے راستوں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ So instead of chasing fake standards, choose someone who fears Allah. Get married for the sake of Allah and trust that Allah will open the doors of rizq, barakat and sukoon. اپنی قیمت سمجھو، گولڈ ڈیگرز کو ریوارڈ مت دو، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہارا دین دنیا دونوں سنبھالے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اور میری باتوں پہ پلیز غور کرو، اسپیشلی فار ینگسٹر، اینڈ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرئنس، سو پلیز ان چیزوں پہ غور کرو۔ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں، آس پاس دیکھو تو آپ کو وہ چیز دکھے گی جو نان مسلم لوگ جن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، جو لائف اسٹائل ان کی ہے، کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں میں گھستے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی حد تک ان چیزوں میں گھس گئے ہیں۔ سوچنے کا وقت ہے، اپنے دین کو پہچانو یار، خود کو پہچانو کہ تم کون ہو، تم ایویں دنیا میں نہیں آ گئے، اس لیے غور کرو